جی شیر افضل مروت صاحب کی رہائی ہو گئی ہے. شیر افضل مروت صاحب گفتگو کرنے لگے ہیں. آئیے کرتے ہیں گفتگو. شکریہ. ایک منٹ سر. سب سے پہلے تو پوری قوم کے سامنے میں یہ مسئلہ رکھتا ہوں، یہ کس طرح پاکستان کا نظام انصاف ہے کہ ہمیں عین پارلیمنٹ کے گیٹ پہ کیمروں کے سامنے گزشتہ سوموار کو گرفتار کیا گیا، ایک ایسے جرم میں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ایک ایسی الزام میں جس کا ارتکاب گرفتاری کے وقت بھی نہیں ہوا تھا، اور ہماری گرفتاری کے کوئی 8-9 گھنٹوں کے بعد صبح سویرے انہوں نے یہ پرچہ درج کیا. پورے پارلیمان کو، پوری میڈیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک غلط لغو بے بنیاد FIR تھی، اور اس کو قانون میں ایبیوز آف دی پروسیس آف لا کہتے ہیں. جہاں سے ہم گرفتار ہوئے اور پھر جس انداز میں ہوئے، آپ نے پولیس کی وہ جو یہ دکمپیل کر رہے تھے اور جو بے توقیری کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ کس قانون کے تحت یہ اختیار ہیں ان کے پاس؟ نہ کوئی قانون، اور ساتھ میں سپریم کورٹ کی بہت عالیشان بلڈنگیں، اور پھر نزدیک میں ہائی کورٹ اسلام آباد کی، اور یہ کارروائی ڈال گئے. اب اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تو یہ گرفتاری 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں انڈو ہونی چاہیے تھی. لیکن آگے کا کرنا کیا ہوا، جو ہوا بہت ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں. تو گرفتاری جو ہیں انڈو ہونے کے بجائے اگلے دن جج صاحب نے 8 ایام کا فزیکل ریمانڈ دیا. حد ہوتی ہے ناانصافی کی، ظلم کی. یعنی جان بوجھ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کرنے کی آپ نے حلف اٹھائی ہوئی ہے. اب ایسے لوگوں کو منصف کہیں گے؟ 8 دن کا ریمانڈ اور 2 لکیریں آرڈر، 1 گھنٹہ باز کیا میں نے، ایک دلیل، ایک آرگومنٹ ہمارا اس میں لکھا ہی نہیں. کیوں آپ ریمانڈ دے رہے ہیں؟ یہ اختیار قانون نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کی جو ہے من میں آئے آپ وہی کریں. قانون نے یہ ثوابدید آپ کو دیا ہے جوڈیشیسلی ایکسرسائز کرنے کے لیے. اس کو ہم نے چیلنج کیا. شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ڈویژن بینچ کا کہ انہوں نے 2 ایام میں اس آرڈر کو کالعدم کیا. اس کے بعد پھر ریلیز جو ہے اس کے لیے ضمانت کی درخواست، ضمانت کے بعد اس میں نوٹس، اور نوٹس کے بعد جج صاحب کی چھٹی، اور چھٹی کے بعد پھر چھٹی، اور پھر آج کا دن. تو یوں 8 دن کوئی اس نظام انصاف کا کوئی وکیل، کوئی اس کا ٹھیکیدار بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے 8 ایام کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یعنی کہ 202 گھنٹے آپ نے ہمیں محبوس رکھا خام خواہ میں. اب یہ نظام ہے، یہ انصاف ہے، اور یہ نظامی انصاف ہے کہ آپ وضاحت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تو رکھا. اب شہری آزادی اور شہریوں کی آزادی، اس کا تو اسلام میں، قرآن کریم میں، اور ہمارے روایات میں، ہمارے آئین و قانون میں کتنی اس کی اہمیت ہے. عربی کا مقولہ ہے الحر حر ومن یسع الضر. کون کس طرح کسی کی حریت آزادی کو سلب کر سکتا ہے؟ پھر ہم خود وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، آنکھیں بند کر کے. تو لہذا جس ملک میں، جس ریاست میں تانے دار کی تانے داری یہ ہو کہ جناب جہاں اس کا منہ اٹھائے پاکستانی شہری کو اٹھا لیا، نہ کیمرے کا ڈر، نہ میڈیا کا ڈر، نہ پاکستانیوں کا ڈر، نہ عدالتوں کا ڈر. تو پھر اس ملک میں اسی طرح ہر شاخ پہ الو جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. اور لوگ جو ہیں 25 آج جو منسٹر لا نے ایک بات درست کہی کہ 25 سال سے کیسز یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ سپیریئر جوڈیشری میں من مانے لوگوں کو جو ہے ایلیویٹ کیا جاتا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. بحیثیت وکیل عدالتی نظام میں ججز کے ایلیویشن کے طریقہ کار کو صرف اور صرف سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑنا جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ججز یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنے چیمبر میں سے لیے جاتے ہیں. اس کا تدارک ہونا چاہیے. دوسری بات،
76 سالہ لائف میں جب پاکستانیوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی ضرورت پڑی تو اس وقت عدلیہ ناکام ہوئی. آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال میں جو فیصدیت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی یہ نہ ہوتی اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی. پھر آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں پکڑنے کی دیر ہے, باقی الزام بعد میں ڈالا جاتا ہے اور پھر آگے کام پھر سیشن کورٹس کو چھوڑ دیں, وہ پھر آگے سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, جی ریمانڈیں بھی دینی ہے, ضمانتیں بھی خارج کرنی ہے. ایسے نظام سے توبہ کرنا چاہیے. اس 25 کروڑ عوام کو اس کو لات مارنا چاہیے. یہ کوئی نظام ہے اور یہ کوئی انصاف آپ دے رہے ہیں؟ یہ 8 دن کی کہانی نہیں ہے. بیسیکلی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی یہی کہانی ہے, یہی داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی ترامیم جو یہ لا رہے ہیں اس میں, اور جس پہ ہماری کل سے اپنی گفتگو شنید بھی جاری ہے, کوئی ملٹری ٹریبیونل قبول نہیں ہے. آرٹیکل 8 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, آرٹیکل 63 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اگر الیکشن کی فیئرنیس کی وہ چاہتے ہیں, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی, سپیریئر جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی یا سپیریئر ججز کے ایلیویشن کے نظام کو, یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں, وہ ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جہاں کوئی بھی اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی تمام جو امینڈمنٹس ہیں ان کو لات مارتے ہیں. قطعاً غلط بات ہے. ہو سکتا ہے اچھی باتیں ہو, اور اگر جو بھی اچھی بات ہوگی ہماری ایک وکلا کی ٹیم بنے گی, ہم خان صاحب کے سامنے بھی لائیں گے, اور جو چیزیں یا ملٹری ٹریبیونل کی ہیں یا ججز کے ایکسٹینشن کی بات ہے یا ان کی عمر کی رعایت کی بات ہے یا پھر فورسز کے چیفز کی ایکسٹینشن کی بات ہے, ان چیزوں پہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے اس میں ایک شک یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ صدر جو ایڈوائز, وزیر اعظم جو ایڈوائز صدر کو بھجوائے گا اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دیگر ممبران جو وہ اس وقت تک کام جاری رکھیں گے جب تک نئے ممبران کی تعیناتی نہیں ہو سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کن لوگوں کو سافٹ کارنر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم ترمیم جب پارلیمان دیکھتی ہے نا تو وہ سافٹ کارنر کے نقطہ نظر سے تو نہیں دیکھتی ہے نا, وہ تو یہ دیکھتی ہیں کہ اس کا پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا. جہاں تک الیکشن کمیشن کے اس شک کا تعلق ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز نہیں آتے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں گے. اس حوالے سے یہ تجویز بھی آئی کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے مابین, تو یہ میٹر جو ہیں بجائے اس کے کہ چیف الیکشن کمشنر جس طرح اپنی مرضی کے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ وزرائے اعلیٰ لگائے, اس کا توڑ یہی ہے کہ پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ اختیار ایکسرسائز کرے. کیونکہ اب یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تجربے کے بعد جو ہیں وہ ہر پارٹی بڑی پھونک کے قدم رکھے گی, کیونکہ کوئی پارٹی ایسا چیف الیکشن کمشنر افورڈ نہیں کر سکتی ہے جمہوریت کے لیے, فیئر الیکشن کے لیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ وزیر اعظم کے کسی بھی ایڈوائس جو صدر کو وہ کرے گا وہ سپیریئر جوڈیشری میں چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے, کیونکہ وزیر اعظم اگر یہ تجویز یا ایڈوائز کر دے کہ جی یہ جو عدالتیں ہیں یہ 3 دن کے لیے انصاف دینا بند کریں گے, یا یہ تجویز دیں کہ یہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, یا یہ تجویز دیں کہ بھائی مرد کے بجائے خواتین جو ہیں کام پہ جائیں, تو بھائی بات یہ ہے کوئی چیز اگر عقل, منطق اور دانش کے مطابق وہ ایڈوائز کرے گا, لیکن جہاں پہ وہ اپنی اتھارٹی کا ایبیوز کرے گا, ایکسیڈ کرے گا یا عوامی مفاد میں نہیں ہوگی, تو اس سے کوئی انحراف نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سپیریئر جوڈیشری اس کی جوڈیشل اسکروٹنی کرے. اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی مولانا کی وجہ سے ہے. آج اگر مولانا رجسٹ نہ کرتے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں گیم نہیں تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا کے کردار کو؟ دیکھیے, منسٹر مولانا صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. میرا خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ مولانا کے نام ہوا,
اور کل اگر یہ امینڈمنٹس پاس ہو جاتی جس انداز میں، کیونکہ ابھی تک نہ مولانا صاحب کو مکمل علم ہے نہ ہمیں علم ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل 54 یا 56 آرٹیکلز ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہ کون سے آرٹیکلز ہیں؟ اگر آرٹیکل 8 افیکٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے پورے پاکستانیوں کی بنیادی حقوق افیکٹ ہو رہے ہیں. آرٹیکل 63 افیکٹ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے لوٹا کریسی کو جو ہے دوام دیا جا رہا ہے. اگر ان گرفتاری کے دن آپ لوگوں نے دیکھا میری گاڑی، میرا اسلحہ، میرے 5 کلاشن کوفے اور پستول اور موبائلز اور گلاسز، کیش رقم، یہ پولیس نے کیمرے کے سامنے میری گاڑی پکڑی اور لے گئے. تو بعد میں انہوں نے مجھے تقریباً 95% چیزیں واپس کر دی ہے. آج میں نے ایس ایچ او سیکرٹیریٹ کو کہا ہے کہ یہ 5% نہیں، رتی برابر بھی چیز میں نہیں چھوڑوں گا. اگر مجھے نہیں ملی آج رات تک تو میں کل صبح ذمہ دار افسران کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہا ہوں اور ان پہ میں ڈکیتی کے پرچے کی درخواست دوں گا. مروت صاحب، یہ جو گرفتاری کے دن تھے، اس میں آپ اسمبلی بھی آتے رہے، پارلیمنٹ لاجز میں بھی سب جیل قرار دے دی گئی، تو یہ واقعی جس طرح گرفتاری ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے، اس طرح تھا زندگی میں؟ مطلب کیا میں نے تو خواہش ہی نہیں کی تھی کہ مجھے لاج میں رکھیں. میری ترجیح تو اڈیالہ جیل تھی، مجھے پرواہ ہی نہیں تھی. اور ریمانڈ میں رہتے تو ریمانڈ میں بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا اونٹ رکھتے ہیں تو دروازے کھلے رکھتے ہیں. یہ جو قید و بند ہیں 8 دن کی، میرا خیال ہے کہ وہ لاہور کے قید بند سے میرا ورسٹ تجربہ ہوا. جہاں انہوں نے کوٹ لکھپت میں رکھا تھا وہ شاید بہتر حالات تھے، یہاں والے بہتر نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ کمر کس لو، اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں، اب ثابت بھی کرو یہ جرم جو آپ نے ہم پہ لگایا. نہیں ثابت کرو گے تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ 193 کا استغاثہ آپ کے اور آپ کی اس ٹیم کے خلاف دائر کر رہا ہوں، اور اس کی اتنی ہی سزا ہے جو جن الزامات کی انہوں نے ہم پہ دعوے داری کی ہے. اچھا مروت صاحب، 95% جو سامان ہے آپ کو وہ آپ کو لوٹا دیا گیا، 5% ایسی کون سی چیزیں جو اب تک آپ کو نہیں؟ کیش رقم نہیں آئی ہے، پاور بینک نہیں آئے ہیں، گلاسز نہیں ہے، اور ایک ٹوتھ برش نہیں ہے. یہ نہیں چھوڑیں گے؟ ہاں، یہ سارا کچھ ایک ٹوتھ برش بھی نہیں چھوڑوں گا. یا یہ دیں گے یا پھر جو ہیں. مروت صاحب کیش کتنی ہے؟ کیش بھی بتا دیں. کیش تقریباً 7 لاکھ روپے. اچھا مروت صاحب، اس کے علاوہ بطور ممبر ہم نے دیکھا اس رات تقریباً 4 بجے تک یہ آپریشن ہوتا رہا پارلیمان میں پارلیمان کا تقدس یا ممبران کو اس طرح گھسیٹ کر گرفتار کرنے سے متعلق بھی کوئی قانونی عمل طے کیا جائے؟ میں نے پریویلیج موشن ان ایس ایچ اوز کے خلاف مقرر رہے ہیں تمام ایم این ایز. پھر کمیٹی بنی ہے، کمیٹی ریکمنڈیشن دے گی، اور ان ریکمنڈیشن کے تناظر میں پارلیمان پہ آئندہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے اور ممبران اسمبلی کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ قانون یہ کہے کہ جی ان کا یہاں اس پارلیمنٹ لاجز میں داخلہ ممنوع ہے. اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہوگی. لہذا سزا کا ایلیمنٹ نہیں تھا، تو اس سزا کو دلوانے کے لیے تمام پارٹی، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور دیگر جو چھوٹی پارٹی ہیں سب اس پہ ایگری کر گئے ہیں. لہذا یہ قانون سازی ہو رہی ہے. نکال کے آپ کے سامنے رکھا، اس پہ بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں. بہرحال ایک بات ہے، 8 دن کے فی دن 5 کروڑ کے حساب سے ہر جانے کا کیس میں تیار کر رہا ہوں. 40 کروڑ مانگوں گا ان سے. وہ کہتے ہیں نا سانپ نکل گیا لکیر پیٹنے والی بات ہے. وہ ہمارے پشتوں میں کہتے تھے سپر لاڑا بلا پسیدہ، کہ سفر کا مہینہ نکل گیا بلا پیچھے سے آ رہی ہے. تو تیار ہو جاؤ، پنگا لیا ہے اب انشاءاللہ منطقی حکومت کو انجام. حاصل کیا ہوا ہے ایکٹیویٹی کرنے کے بعد؟ جی حکومت کو، اسلام آباد پولیس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ ان کو نیک نامی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ ایوان کا کتنا احترام کرتے ہیں. میں نے اسپیکر صاحب کو کہا میں یہ پارلیمان میں ہم معزز ممبر کی بات کرتے ہیں تو معزز ممبر کی جو اعزاز اور جو تکریم اور احترام ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. حکومت کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ پہلی دفعہ پی ایم ایل این کے دور میں ہی پارلیمان پر بھی اٹیک ہوا. نقاب پوش گھسے اور ان نقاب پوش کے گھسنے نے کم از کم ایک اچھا نتیجہ دے دیا کہ تمام پارٹیاں ایک پیج پہ ہوئی کہ اس حد تک نقاب پوشوں کی دخیل کاری برداشت نہیں ہوگی. باقی جو ہے حکومت وقت اتنے اعزازات سمیٹ رہی ہیں. پاکستانیوں کی ہمدردی انہوں نے حاصل کر لی. شیر افضل کو گھسیٹ کے اور زبیر خان کو پکڑ کے گھسیٹ کے اور بیرسٹر گوہر کو جو ہیں دھکے دے کے واہ واہ جے جے کار ہونی چاہیے ان کی. کیا انہوں نے جناب ہندوستانی سورماؤں کو کس طرح رگیدہ ہیں, سلام کے حقدار ہیں یہ ہمارے اسلام آباد پولیس والے, خصوصاً وہ 3-4 ایسے چو بشمول ایک وہ جس کی لمبی مونچھیں بھی تھی اور بڑا ہی کالا منہ تھا. یہ بتائیے گا آج اعظم نذیر طارر وفاقی وزیر قانون نے تقریر کی ہے, اس میں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ جو ترامیم لے کے آ رہے ہیں اس حوالے سے ہماری بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جواب تیار کر رکھا تھا لیکن مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے کہا کہ مجموعی طور پر 128 کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیسز پینڈنگ ہے اور 28 سو موٹر کے. اس میں کہاں کانسٹیٹیوشن کی عدالتوں کی گنجائش بنتی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کانسٹیٹیوشن کورٹس کے پیچھے بھی ان کی کوئی اور سوچ ہے جو یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے. میرا خیال یہ ہے اچھی بات کو اچھی اور بری بات کو بری کہنا چاہیے, قطع نظر اس کے کہ اچھی بات کون کر رہا ہے یا اچھے امینڈمنٹ کون لا رہا ہے. بیرسٹر گور صاحب کل زیادہ تر چونکہ اس کمیٹی کے حصے ہیں وہ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں, لیکن یہ جو ترامیم آ رہی ہیں یہ ابھی تک سنی سنائی باتیں ہیں. کوئی ورکنگ پیپر کسی نے نہیں دیکھا ہے, نہ بیرسٹر گور صاحب نے دیکھے ہیں, نہ خواجہ آصف صاحب نے دیکھے ہیں, نہ کسی اور کیبنٹ منسٹر نے دیکھے ہیں. زبانی باتیں ہیں. چند چیزیں جو ہیں جس طرح آج منسٹر لا نے جن کا ذکر کیا, چند چیزیں ایسی ہیں جو مسلمہ ہیں, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پیچھے جو مجھے اندیا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ڈیوائیڈ جو ہیں وہ اس لیے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ فوجداری, دیوانی اپیلیں, سروس اپیلیں, ٹیکس اپیلیں, یہ تمام سول ورک اور کرمنل ورک جو ہیں ایک اپنا لوڈ رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ جو آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں یا سپریم کورٹ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184(3) میں یا پھر ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, تو ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا ان کی رائے میں کہ سپریم کورٹ اختیارات کے لیے اتنی ایک مطلق العنان ادارہ نہیں ہوگا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے ساتھ ڈیل کرے گی, کرمنل اور سول میٹر کے ساتھ موجودہ سپریم کورٹ ڈیل کرے گی, دوسری کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا. اور اگر یہ فارمولہ اسی لیے ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہو تو پھر تو اور بھی ادارے ہیں وہاں پر بھی اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے. اگر آپ نے تقسیم کرنی ہی ہے تو اور بھی ادارے ہیں نا, تاکہ تمام ایسے مطلق العنان طاقتور ترین لوگ نہ ہو جہاں پہ کوئی چم بھی نہ کر سکے, تو لہذا اور پہ بھی پھر یہ نظر کرم ڈال دیں. مروت صاحب, آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ایٹ دیٹ ٹائم عدم اعتماد کیا تھا جب آپ کے پارٹی کے لوگ بڑے ان